لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ جب اسلام کی شان بڑھنے لگی تو اب عبداللہ ابن سبا یہودی جو تھا، آپ جانتے ہیں کہ یہود سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں، بلکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے مطالعہ کریں تو حضور پاک کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے اسلام کے خلاف فتنے ہیں ان کے پیچھے یہودی ہیں۔ لازماً یہودیوں کا ان کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ان نے دیکھا بھی اسلام بڑھتا جا رہا ہے، حضرت عثمان کی شان بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس نے تقریباً 700 آدمیوں کی ایک جماعت بنائی اور ان کو تعلیم دی، ان کو ٹریننگ دی کہ آپ جا کے ایسے حالات پیدا کریں، حضرت عثمان کے جو مال ہیں ان کے شکوے، ان کی شکایتیں، اور حضرت عثمان کے بارے میں بھی ایسی جو باتیں ہو سکتی ہیں کریں، لیکن کوشش یہ کریں کہ حضرت عثمان کو جمعہ نہ پڑھانے دیں۔ وہ سارے کے سارے 700 آدمی آ گئے اور آ کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب حضرت عثمان آئے منبر پہ جانے لگے تو نے کہا عثمان ہم آپ کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کیا وجہ ہے بھائی؟ انہوں نے کہا آپ کے پیچھے بس ہم جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت عثمان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، جو عصا تھا، ہمیشہ ہاتھ میں رکھتے تھے، اور یہ وہی عصا تھا کہ پہلے حضور پاک ہاتھ میں رکھتے تھے، اس کے بعد حضرت ابو بکر ہاتھ میں رکھتے رہے، اس کے بعد پھر حضرت عمر ہاتھ میں رکھتے رہے، اب وہ حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھا۔ تو اس بلوائی بدبخت نے آ کے وہ عصا کھینچا اور اس کو اسی وقت توڑ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ اب یہ عصے کا ٹوٹنا جو ہے یہ خطرناک علامت ہے۔ اب ہر کونے سے انہوں نے بلوائی بٹھائے ہوئے تھے، سب کھڑے ہو جائے، تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوں گی، تمہارے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم تمہیں خلیفہ نہیں مانتے، ہم تمہیں امیر المومنین نہیں مانتے۔ بہرحال بڑی مشکل سے جمعہ ہوا۔ جمعہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے تو انہوں نے گھر کے باہر گھیرا ڈال دیا کہ اب ہم آپ کو گھر سے بھی نہیں نکلنے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور صحابہ کے پاس طاقت تھی، لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ شریف میں قتل ہو، مدینہ شریف میں خون ریزی ہو جائے، ورنہ تو صحابہ کے پاس اور حضرت عثمان کی اپنی فوج کی اتنی طاقت تھی کہ وہ ان کی بوٹیاں نوچ لیتے۔ لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی کے شعر میں میری وجہ سے خون ریزی ہو، یہ میں نہیں برداشت کر سکتا۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا ہے، آپ اندازہ کریں کہ 40 دن تک انہوں نے پانی ہر چیز حضرت عثمان کی بند کر دی۔ تاریخی کتابوں میں حضرت حسین کا پانی بھی بند ہوا ہے، لیکن صرف 3 دن کے لیے۔ یہ جو صحیح روایات ہیں یہ حضرت عثمان کے لیے ہیں کہ جن کا 40 دن تک پانی بند رہا، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پیاس تنگ کرتی میں قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتا، الحمدللہ میری پیاس بجھ جاتی تھی۔ حضرت عثمان نے ایک دن اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے بلوائیوں کو بلایا کہ میری بات سنو، میں جو چیز آپ سے پوچھتا ہوں مجھے صحیح صحیح بتاؤ کہ مسلمانوں کو جب بئر روما کا پانی یہودی نہیں دیتا تھا تو کس نے خرید کر کے وہ مسلمانوں پہ وقف کیا؟ انہوں نے کہا واللہ انت، آپ نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا مسجد نبوی کی توسیع کے لیے کس نے زمین خرید کر کے دی تھی؟ انہوں نے کہا واللہ انت، مانتے ہیں کہ وہ بھی تم نے دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جتنی مساجد کی توسیع ہیں، یا جیش اسرا کے زمانے میں
میں نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑا اور 5 کلو سونا حضور کی خدمت میں دیا تھا. انہوں نے کہا ہاں واللہ تم نے دیا تھا. اور اس کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا کہ بدبختو، آدمی کو قتل کیا جاتا ہے 3 وجوہات سے. یا تو وہ قتل کرے تو اس کے قصاص کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے. میں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. اور دوسرا اس کو قتل کیا جاتا ہے جو مرتد ہو جائے، جو دین سے بدل جائے. حضور نے فرمایا من بدل منکم دینکم فقتلوہ، جو دین چھوڑ کے مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے. تو الحمدللہ میں دین پہ قائم ہوں، میں ابھی آپ کے سامنے بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں. اور تیسرا قتل ہوتا ہے کہ اگر کوئی زنا کی وجہ سے پکڑا گیا تو اس کو قتل کیا جاتا ہے. میں نے تو ساری زندگی میں کبھی غیر محرم عورت کا بدن بھی نہیں دیکھا، تو مجھے کس جرم میں تم قتل کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن ہم فیصلہ کر چکے ہیں، ہم تمہیں قتل کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اور اپنے نوجوانوں کو جمع کیا. حضرت حسن، حضرت حسین، عبداللہ ابن عمر، طلحہ، جب سب کو اکٹھا کیا کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے تلواریں لے کے پہرا دو عثمان پر، کوئی بلوائی یہاں سے نہ گزرے. اگر وہ کوشش کریں تو تم قدم پہلے نہ بڑھانا، ورنہ پھر تم بھی ان کو قتل کر دینا. اب یہ صحابہ ادھر کھڑے ہیں، لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ اس دن حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے باوجود بھوکا پیاسا ہونے کے قیلولہ کی نیند آئی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، بیٹھے ہیں اور آگے کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے. تو حضور نے فرمایا عثمان اگر تمہیں روزہ ہو تو وہاں روزہ افطار نہ کر، افطر عندنا، آج ہمارے ساتھ افطار کرو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے پاجامہ لا دو، میں پاجامہ پہن لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلوائی مجھے قتل کے لیے اندر آئیں تو میرے بدن کا کوئی حصہ کھل جائے. تو آپ نے پاجامہ پہنا، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی. لیکن 3 آدمی بدبخت ایسے تھے جو دروازے سے نہیں بلکہ پچھلی طرف سے دیوار پھاند کے اندر داخل ہوئے. ان میں ایک جو تھا وہ تو محمد ابن ابی بکر تھا، ابو بکر کا بیٹا، اللہ کی شان دیکھیں. اور دوسرا کون تھا؟ کنانا. اور تیسرا کون تھا؟ اس کو حمار بھی کہتے تھے اور اس کو عمر بن احمق بھی کہتے تھے. یہ 3 آدمی اندر آئے. سب سے پہلے محمد ابن ابی بکر نے جا کے حضرت عثمان کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا. حضرت عثمان رضی اللہ دیکھا اور فرمایا بیٹے اگر تمہارا باپ ہوتا نا تو تم جرأت نہ کرتے. اور ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کنانا نے لوہے کی لٹھ آپ کے سر میں ماری جس سے خون بھل بھل کر کے بہنے لگا. اور قرآن کھلا ہوا ہے، خون عثمان بہہ رہا ہے. بی بی نائلہ نے روکنے کی کوشش کی تو اس کی انگلیاں کٹ گئی بیچاری. اور اس کے بعد جو ہے ظالموں نے خنجر کے ساتھ بار بار 17 خنجر مارے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اور آپ کا خون جو ہے وہ اسی آیت پہ گرا ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت پہ خون اترا ہے، حضرت عثمان کا خون گرا ہے. اس لیے اب آپ اندازہ کریں کہ شہید تو حضرت حسین بھی ہوئے ہیں، شہید حضرت عمر بھی ہوئے ہیں، لیکن عمر کی شہادت کی گواہی محراب دے گا، حسین کی شہادت کی گواہی سرزمین کرب و بلا دے گی. یہ عثمان ہے جس کی گواہی قرآن دے گا. کیا بتا
جس کا خون قرآن پہ گرا ہے۔ مسلمانوں آج بھی وہ قرآن کا نسخہ جو ہے لندن میں برٹش میں میوزیم میں وہ موجود ہے، اور اس پر اسی طرح حضرت عثمان کا خون بھی جگمگا رہا ہے، وہ آج بھی گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد بھی یہ ظلم ہوا کہ 2 دن تک حضرت عثمان کی لاش مبارک جو ہے کمرے میں پڑی رہی۔ ظالم کسی کو آنے نہیں دیتے تھے، نہ جنازہ پڑھنے دیتے تھے۔ بی بی سلمہ کو آخر غصہ آیا، حضور کی بیوی تھی بی بی سلمہ، اس نے بلوائیوں کو پیغام بھیجا، اس نے کہا بدبختو، ایک تو تم نے خلیفہ رسول کو شہید کیا ہے، اب اس کا تم جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ اگر تم نے اب مداخلت کی تو میں پردہ اتار دوں گی، اور میں خود آ کے پھر مقابلہ کروں گی، میں دیکھوں گی کہ کون پھر ہمارا مقابلہ کرتا ہے۔ اس سے وہ ڈر گئے کہ ہو سکتا ہے کہ بی بی خود میدان میں آئے تو سارا مدینہ کھڑا ہو جائے گا، بی بی پھر اکیلے تھوڑی رہیں گی۔ تو انہوں نے پھر جا کے صحابہ اندر گئے، انہوں نے جا کے غسل دیا، اور حضرت مغیرہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ کوئی 18 آدمی تھے جنازے میں، کسی کو آنے نہیں دیا انہوں نے۔ بی بی نائلہ لالٹین لے کے اندر آگے چل رہی تھی، چونکہ رات کو جنازہ پڑھا، رات کو جنازہ پڑھا، اور رات کو ہی جنت البقیع کے حش الکوکب آخری حصے میں حضرت عثمان کو دفن کیا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی 2-3 دن تک پہرا دو، کہیں یہ بلوائی دشمن حضرت کی قبر کی توہین نہ کریں اور قبر کھول کے حضرت کو نہ نکالیں۔ یہ تو اتنا ظالم بدبخت ہیں، یہ تو بالکل بے حیا ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شہادت دی، اور آپ کی شہادت کا گواہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔